بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ مجھے کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی، اشرف آصف جلالی بریلوی مسلک کے ایک عالم ہیں، وہ ابھی تازہ ان کی تقریر آئی ہے مسئلہ ناموس رسالت پر دیوبندی بریلویوں کو ایک ہوتے دیکھ کر انہوں نے فوراً ایک ویڈیو بنا دی کہ جناب اس میں کہا کہ یہ دیوبندی تو خود جو ہے مرزا قادیانی کے کو رستہ دینے والے ہیں اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ اس نے تحذیر الناس کی عبارت پیش کی اور کہا کہ دیوبندیوں کے عالم مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اس نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ میں بھی ہوں لیکن آخری نہیں ہوں، کیونکہ آخری خاتم النبیین کا معنی اصلی نبی اور اصلی نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ انہوں نے ایک عبارت پیش کر کے کہا کہ جی یہ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے۔ اشرف جلالی صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر قیامت کی صبح تک آپ اس عبارت کو تحذیر الناس سے ثابت کر کے دکھا دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں کتنی ہمت ہے کہ آپ اس کو ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہمارے کسی عالم کی کتاب میں نہیں ہے۔ تحذیر الناس و درکنار ہمارے کسی چھوٹے سے چھوٹے عالم مولانا قاسم نانوتوی تو درکنار ہمارے کسی مدرسے کے چھوٹے سے مدرس نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ یہ بالکل اشرف جلالی نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، تہمت اور الزام لگایا ہے، اور اس پر اسلامی قوانین اور تعزیرات سے کون سی دفعہ لگتی ہے وہ ہمارے قانون دان لوگ بتائیں گے، لیکن یہ سخت غلط بات کی ہے۔ ایسی کوئی بات ہماری کسی کتاب میں نہیں۔ عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب علماء دیوبند کے خلاف لوگ متحد ہو جائیں اور جناب یہ کہیں کہ جی انہوں نے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ساری زندگی ہمارے لوگوں نے ختم نبوت پہ قربانیاں دی، اور بلکہ شاہ احمد نورانی اور آپ کے بڑے مسلک کے لوگوں نے تو ہمارے علماء کی سربراہی میں بیٹھ کر ختم نبوت کے مسئلوں کو حل کروایا ہے، ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے حل کیے ہیں انہوں نے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جب وہاں اگر ختم نبوت کے مسئلے پہ ہمارا یہ نقطہ نظر ہوتا تو آپ کے علماء ہمارے ساتھ بیٹھ کر قادیانیوں کے خلاف قراردادیں پیش کرواتے اور ان پر اپنے موقف کو پیش کرتے، تو ایسی بات تو بالکل بھی غلط ہے۔ دوسری بات، اشرف جلالی صاحب، آپ کی اپنے مسلک میں اوقات کیا ہے کہ آپ ہر 2 4 5 دن کے بعد، ہفتے 10 دن کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ بیمار روح کو تسکین دینے کے لیے، آپ اپنے بیمار قلب کو تسکین دینے کے لیے، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو آپ کے دل میں جو تحریک لبیک سے آپ کو نکالنے کی جو ایک وہ ہے نکالا گیا، آپ کو اپنے مسلک سے دھتکارا گیا، آپ کو آپ کے بھائی عابد جلالی نے بھی آپ پر حکم لگایا، عرفان مشہدی نے بھی آپ کو برا بھلا کہا، اور آپ کو جناب بالکل جماعت سے نکال کر ایک ٹھڈے لائن لگا دی، آپ کو بالکل سائڈ پہ کر دیا، تو آپ کو وہ درد اور وہ تکلیف ہر چند دن کے بعد وہ درد قولنج کی طرح وہ آپ کو جو ہے آتی ہے، اور آپ اس کا شکار ہو کر اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے آپ جناب ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو نکالوں۔ اپنے مسلک میں تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چوڑے چمار کے برابر بھی کوئی نہیں سمجھتا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والے مسئلے کے بعد تو عرفان مشہدی سمیت آپ پر پوری بریلویت نے جناب آپ کو تو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اب اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی ہے کہ جناب دیوبندیوں کے خلاف ایک تقریر کر دو کہ جناب یہ تو یہ ہے اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ بڑے مناظر ہو اور آپ نے جناب بہت بڑی بات کر دی۔ اشرف جلالی صاحب، اگر آپ میں ہمت ہے اس مسئلے کے اوپر تو اس بات کو ثابت کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بس ہم کیا کہیں، ہمیں دشمن بھی خاندانی نہیں ملا، ہمیں مقابل بھی خاندانی نہیں ملا۔ کاش کہ ہمیں کوئی خاندانی مقابل ملا ہوتا نا، ہم اس سے یہ پوچھ سکتے اور وہ ہم جب پوچھتے اور وہ آ کے بتاتا، ہمارے سامنے بیٹھتا، بات کرتا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھ کے بات کرو، یہ چیز ثابت کرو، تو آپ نے تو آنا ہی نہیں ہے۔ اس بات کی بھی قسم کھا رکھی ہے کہ الزام لگانے ہیں، بہتان لگانے ہیں، تہمتیں لگانی ہیں، علماء دیوبند کو برا بھلا کہنا ہے، ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنی ہیں۔ آپ کا یہ ویڈیو بیان جو سنے گا تو اس کو آگ لگ جائے گی کہ وہ اتنا آپ آگ لگا رہے ہو قوم کے اندر، اور ہمت کتنی ہے آپ کے اندر کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ثابت کرو تو آپ پتہ نہیں کون سے سوراخ میں گھس جاتے ہیں، آپ نظر ہی نہیں آتے، ملتے ہی نہیں ہیں آپ کے، ہاں ہیں کدھر؟ ثابت کرو بھائی، اگر ہمت ہے تو اپنے الزام لگایا ہے، الزام ثابت کرو۔ لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اشرف جلالی سمندر زہر کا پی لے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سمندر تھا زہر کا وہ بھی تمہارے لیے چھوٹا ہو گیا ہے، تم 7 سمندر زہر کے پیو گے، لیکن اشرف جلالی تم اپنے دعووں کو کبھی بھی اس طرح کے غلط الزامات کو علماء دیوبند کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ امت کو متحد ہونے دو۔ کسی پلیٹ فارم پر اگر 2 لوگ کٹھے ہو کے بیٹھیں، آپ کے پیٹ میں فوراً درد شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ 2 کٹھے ہو کے کیوں بیٹھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔